سبق نمبر 8 کے مشقی سوالات میں سے ہمارے سامنے سوال نمبر 1 ہے۔ سوال پڑھتی ہوں آپ کے سامنے، غور سے سنیے گا۔ یہ ہے السوال الاول، سوال نمبر 1۔ ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ سوال سمجھ لیا آپ نے۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا سورہ انفال میں کیا حکم دیا ہے؟ جہاد کی تیاری سے متعلق یہ حکم ہے۔ سورہ انفال میں جہاد کے بارے میں بہت سی آیات آتی ہیں، جن میں سے کچھ ہے کہ جہاد کی ترغیب کے حوالے سے ہے اور کچھ جہاد کے حکم کے حوالے سے ہے، لیکن آپ نے سوال کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، ایسا نہ ہو سوال کچھ اور جواب کچھ۔ تو یہاں پر بھی جہاد کی تیاری کا حکم ہے، تو آپ نے تیاری کے بارے میں لکھنا ہے۔ سوال لکھ لیں گے آپ اپنی آنسر شیٹ پر، اس کے بعد آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر جواب لکھ دیجئے اور اس کے بعد جواب تحریر کرنا شروع کر دیں کہ سورہ انفال کی آیات میں جہاد کی تیاری کا اس طرح سے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسب استطاعت جہاد کی تیاری کرو، جہاد کے لیے مستعد رہو، گھوڑوں کی صورت میں یا اس طرح سے دیگر سامان جو ہے، یعنی جب حسب استطاعت کا لفظ استعمال کیا تو اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں کہ دور جدید کے مطابق آپ نے اپنے وسائل کے مطابق اپنے دشمنوں کی طاقت کو دیکھتے ہوئے تیاری کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ کا ہمسایہ ملک ایٹمی طاقت بن جائے تو آپ کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے اس سے جان چھڑانا، آپ کے دل میں اس کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، لہٰذا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ بھی اس کے خلاف ایٹمی طاقت بن جائیں۔ کوئی ایک ملک جو ایٹمی طاقت نہیں ہے وہ اٹھ کے کسی ایسے ملک سے ٹکر نہیں لے سکتا جو کہ ایٹمی طاقت ہو، تو یہاں آپ نے حسب استطاعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گھوڑوں کو ایز ایگزامپل استعمال کیا ہے، کیونکہ اس دور میں گھوڑے جو ہیں وہ اولین صف میں کھڑے کر کے ان کو لڑائی کے لیے پیش کیا جاتا تھا، جس پہ گھڑ سوار ہوتے تھے جو کہ تیر اندازی کیا کرتے تھے، تو گھوڑے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ آج کل کے دور میں اگرچہ گھوڑوں کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے، تو آج کل کے دور میں ہم کیسے تیاریاں کرتے ہیں کہ ہم بندوقیں خریدتے ہیں، ہم آبدوزیں خریدتے ہیں، ہم ایٹمی طاقت بنتے ہیں، ہم اپنے میزائل تیار کرتے ہیں، ہم اپنے ہیلی کاپٹرز تیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے جہاد کی تیاری کرنی ہے، اس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ بھرپور وسائل استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں اور ان دشمنوں کو جن کو اللہ جانتا ہے اور آپ نہیں جانتے اور مستقبل میں آپ سے ان کا سابقہ پیش آئے گا، ان کے خلاف تیاری کرنی ہے۔ کس لیے؟ تاکہ دشمن کے دل میں ہیبت بیٹھ جائے۔ آپ کا جو دشمن ہے اس کو پتہ ہوگا کہ ان کے پاس بہت وسائل ہیں، یہ ایٹمی قوت ہیں، ان کے پاس میزائلز بھی ہیں، ان کے پاس دور تک نشانہ لینے والے، ہدف لینے والے میزائل موجود ہیں، ٹینک موجود ہیں، تو وہ کبھی آپ پر حملہ آور نہیں ہوگا، وہ کبھی آپ کو نہیں چھیڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے اسی طرح سے اپنے جواب کو تحریر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا اس طرح سے حکم دیا تھا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ہے، جس کو ہم نے جہاد بالمال کہا تھا، کیونکہ وہ جہاد کی تیاری کے ساتھ وہ آیت اور وہ آیت کا ایک حصہ شامل تھا جس میں انفاق کا ذکر تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو آپ اسی طرح سے لکھیں گے کہ آپ نے جہاد کی تیاری کرنی ہے، آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے جہاد کی تیاری کرنی ہے اور مستعد رہنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ سوال مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔